چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگے جناب ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا، لقب ام المساکین تھا ان کا لقب، ام المساکین یعنی مسکین کی ماں، مسکینوں کی ماں۔ لیکن خزیمہ قریش از اولاد بنو ہلال بن عامر جو ہے نا اس میں سے، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے تین نکاح ہوئے تھے۔ پہلا نکاح طفیل سے، دوسرا عبیدہ سے، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا حارث کے بیٹے تھے۔ اچھا، عقیل طفیل سے اور عبیدہ سے، اور پھر عبداللہ بن جہش سے جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کر لیا پھر انہوں نے، ان سے جو ہے نا وہ پڑھ لیا اس میں سے۔ ٹھیک ہے، تو نمبر اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال، ام المؤمنین کی عمر تقریباً 30 سال تھی ان کی عمر۔ اور یہ جو تھے اس میں سے، اور ان کے بعد جو تھی نا ام المؤمنین زینب 2 یا 3 ماہ، ٹھیک ہے نا، 3 ہجری مدینہ طیبہ، ان کا عمر 30 سال جو تھی، یہ جو تھا نا کتنے عرصہ رہی ہیں نکاح کے اندر، کتنے عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی ہیں، کتنا عرصہ خدمت میں رہی ہیں، 2 یا 3 ماہ۔ ٹھیک ہے نا، 2 یا 3 ماہ، 3 ہجری مدینہ میں عمر 30۔ اچھا جی، ٹھیک ہے نا، اور یہ کیا ہو گیا تھا، یہ ان کا انتقال، ہم نے اس دن پڑھا تھا نا کہ جی اس میں سے ان کا انتقال کیا ہو گیا تھا، 2 یا 3 ماہ رہی تھی، 3 ہجری مدینہ طیبہ میں عمر 30 سال، ان کا کیا ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، وہ یاد ہے نا، کہا تھا نا کہ دو جو تھیں، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور دوسری یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے زینب بنت جہش نہیں ہے یہ، اچھا زینب بنت جہش نہیں ہے، بلکہ کون ہے یہ، زینب بنت خزیمہ سے، زینب خزیمہ سے میں سے ہے، اس میں سے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ 5 نمبر آ گئے۔ نمبر 6، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اصل نام کیا ہے، ہند ہے، اصل نام کیا ہے ان کا، ہند، ام المومنین حضرت ام سلمہ۔ اچھا جی، اب کیا آگے، یہ آگے جی، ابھی امیہ عرف زادہ الراکب قریشی از بنی مخزوم، حضرت خالد بن ولید اسی خاندان سے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے تھی۔ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی سے نکاح ہوا تھا، جو رسول اللہ کی پھوپھی برہ کے صاحبزادے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے پہلے ان کا، ام سلمہ کا۔ کہتے ہیں 4 ہجری یا 8 جمادی ثانیہ، یہ لفظ جمادی ثانی نہیں، جمادی الثانیہ لفظ ہونا چاہیے۔ اچھا، جمادی ثانیہ ساتھ کرو، 4 ہجری یا 4 ہجری یا 8 جمادی ثانی 5 ہجری، یہ ٹھیک ہے نا۔ برہ نام تھا نا ان کا، پھوپھی نام تھے اس میں سے۔ ام المومنین کی عمر جو تھی نا 24 سال، اور حسن کی عمر 56 سال تھی۔ اب آگے جناب 7 سال 9 ماہ یا 7 سال، اچھا جی، اس میں سے جو ہے اس میں خدمت میں رہی ہیں، یہ 7 سال 9 ماہ یا 7 سال رہی ہیں۔ مدینہ میں ان کا انتقال ہوا 59 ہجری کے اندر یا 60 ہجری میں، عمر 84 سال۔ کہا گیا کہ ازواج میں سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی تھی، حضرت ام سلمہ کی وفات سب سے آخر میں ہے، ٹھیک ہے نا، تمام ازواج کے اندر سب سے آخر میں جن کا انتقال ہوا ہے تو یہ حضرت ام سلمہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ ان کا ہے۔ اسلام میں بہت پختہ تھی، مدینہ آنے کے وقت اپنے شوہر کے ساتھ یہ بھی ہجرت کر رہی تھیں، مگر ان کے رشتہ داروں نے ان کو اور ان کے شیرخوار بچے کو روک لیا۔ شوہر نے خدا کی راہ میں بیوی کی کوئی پرواہ نہیں کی، جس جگہ فرق ہوا تھا 1 سال برابر، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جناب 1 سال برابر وہاں آئیں اور پھوٹ پھوٹ کر روئیں، یعنی ٹھیک ہے نا، اس میں سے آخر کار سخت دلوں کا دل نرم ہو گیا اور اجازت دے دی، یہ تنہا مدینہ کو روانہ ہو گئی، اور ایک شخص نے رحم کر کے مدینہ کے پاس تک پہنچا دیا۔ شوہر کی وفات کا کئی ہیں جو تھے نا، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اس میں سے کئی بچے تھے ان کے، یہ جو تھی نا یہ حضرت ام سلمہ جو تھی۔ جدائی، فراق کا مطلب جدائی، فرق کا مطلب جدائی، جہاں پہ خاوند کو، جہاں سے ان کو خاوند کو وہ کر دیا گیا تھا، ادھر آ کے رویا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ اس جگہ کو یاد کرتی تھی، تو پھر اس کے بعد یہ نہیں تھی پھر۔ نمبر 7، ام المومنین حضرت زینب بنت جہش، لقب جو تھا ام الحکم جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا، اور اچھا یہ دختر امیمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ٹھیک ہے نا، ان کی پھوپھی تھی۔ اچھا، جہش جو تھی اس میں سے آ گیا جہش بن ایاب، قبیلہ خزیمہ، از خاندان بنی اسد۔ پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے، جو وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ حضرت زید جو تھے نا آزاد کردہ غلام تھے، بیٹا بنایا ہوا تھا نا زید کو جو ہے، تو پھر کیا ہوا،
اس میں سے پھر ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ ذیقعدہ 5 ہجری، ام المومنین کی عمر 36 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی، تقریباً 5 سال 4 ماہ رہی ہیں مدینہ میں۔ 20 ہی تقریباً عمر 52 سال انتقال ہوتی ہے، جلدی ان کا انتقال ہو گیا تھا حضور کی بات، ٹھیک ہے نا۔ اس نکاح سے عرب کے اس مشہور عقیدے کو باطل کیا گیا کہ متبنہ ہوتا ہے منہ بولا بیٹا، یعنی لے پالے کا رشتہ خاص بیٹے جیسا ہوتا ہے، اور اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ وسلم کے متبنہ تھے، ٹھیک ہے نا، متبنہ، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، سمجھ گئے بات کو، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو یہ متبنہ کی جو ہے وہ اس میں سے کہ جی وہ اور دیکھو یاد رکھو جس کو اپنا بیٹا کہہ لیتے ہو تو وہ بیٹا نہیں بن جاتا، منہ بولا بیٹا، منہ بولا بھائی، یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں، اور اولاد بھی وہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، اور اسی لیے لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، زید بن محمد کہا کرتے تھے، تو قرآن کے اندر حکم آ گیا، اور صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں آیا اور وہ زید کا نام آیا، اچھا، ٹھیک ہے نا، کہ زید بن محمد جو ہے نا، لوگ ان کو وہ کہتے تھے کہ جی زید بن محمد، تو لیکن یہ تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوا تاکہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہو، تو اس وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ یہ رسم بھی ایک وہ ہو جائے گی کہ جنہیں متبنہ کے بیٹے سے، ہاں اپنے حقیقی بیٹے سے کہ اس کی بیگم جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ جو بہو ہوتی ہے وہ تو بن جاتی ہے اس میں سے، ہاں یہ وہ کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح کیا ہوا ہے، عرش پہ ہوا ہے نا، یہ باقی ازواج مطہرات کے اوپر وہ کیا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، میرا نکاح تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی وہ ہوا ہے اس میں سے۔ اچھا جی، نمبر 8، ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، جویریہ، حارث بن، اچھا جی، حارث بن ابی زرار، قبیلہ بن مستلق کے سردار، پہلی شادی مصالح بن صفوان مستلقی سے ہوئی تھی، پھر کیا ہوا تھا، پھر کہتے ہیں غزوہ بنی مستلق کے موقع پر شعبان 5، ام المومنین کی عمر 16 یا 20 سال، وسلم کی تقریباً 57 سے 6، تقریباً 5 سال 6 ماہ، مدینہ طیبہ میں 6 ہجری میں بعمر 65 سال یا 71 سال جو ہے، غزوہ بنی مستلق میں گرفتار ہو کر حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھی، اچھا حضرت جویریہ اصل میں کیا تھی، یہ لونڈی تھی، یہ لونڈی تھی نا، تو یہ کیا ہوئی تھی، یہ قید ہو کر آئی تھی، تو انہوں نے آزاد کرنے کا وعدہ کر لیا مگر اس شرط پہ روپیہ ادا کریں، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو آزاد کر دوں گا لیکن آپ کیا کریں گے، مجھے روپیہ دیں گے، سردار کی بیٹی تھی یہ، ٹھیک ہے نا، اور سردار تھا نا جو ہے اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے آزاد کرنے کا وعدہ کیا مگر اس شرط پر کہ روپیہ ادا کریں، روپے کے متعلق امداد کے مسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روپیہ ادا کر دیا، اور چونکہ سردار کی بیٹی تھی تو نکاح میں قبول فرما لیا، تاکہ آزاد ہو گئی تھی، اب حضور نے کہا کہ بھئی اب سردار، میں نے بتایا تھا نا حضور کے جو نکاح ہوئے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وجوہات ہیں کیونکہ وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ اب دیکھو جب رشتے ہوتے ہیں اس طریقے سے تو وہ رشتے داریاں بنتی ہیں تو اسلام پھیلتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ ان جگہوں کے اوپر، تو اس میں سے جس کا فائدہ یہ ہوا کہ دیکھو اب ذرا 100 آدمی جس قبیلے کے گرفتار کر کے غلام بنائے گئے تھے، تقسیم کی جانچ میں مسلمانوں نے فوراً آزاد کر دیا کہ ان کے خاندان سے مسلم کا رشتہ قائم ہو گیا، حارث مسلم کا کام عموماً، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جناب عموماً ڈکیتی تھا، اس کے بعد وہ بند ہو گیا، مسلمانوں کو بھی امن میں دوسرا فائدہ یہ تھا، ٹھیک ہے نا، حارث بن ابی ذرار یہ ان کے والد جو تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تھا نا اس میں سے یہ جو تھا اس نے ڈکیتیاں کرنا اور وہ تو وہ کام بھی بند ہو گیا تھا، اور امن مل گیا تھا، اور اسلام یہ فائدہ ہوگا مسلمانوں کو، رشتے داری کا ایک وہ ہو گیا۔ نمبر 9، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، اصل نام رملہ، ٹھیک ہے نا، حضرت ام حبیبہ کا نام کیا تھا، رملہ، دختر صفیہ بنت ابو العاص، ابو سفیان بن امیہ، ٹھیک ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور دشمن جو 8 مسلمان ہوئے تھے، قریشی از خاندان بنو امیہ، حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی یہ، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، ٹھیک ہے، ام حبیبہ، ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، ابو سفیان بن امیہ کے اسم سے، پہلا نکاح عبید اللہ بن جاش رضی اللہ عنہ سے ہوا، 6 ہجری، ام المومنین کی عمر 36 سال، اور وسلم کی عمر 50 سال سے زائد، تقریباً 5 سال رہی، مدینہ طیبہ میں بعمر 72 سال، 10 ہجری میں وفات ہوئے، شوہر کے ساتھ حبشہ گئی تھی مگر شوہر شرابی تھے، وہاں کے لوگوں سے مل کر اسلام سے پھر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو نکاح کا پیغام بھیجا، ٹھیک ہے نا، پھر ہاں تو جب اچھا جی جب علم کو جو علم تو نکاح کا پیغام، ابو سفیان پر جو حضرت ام حبیبہ کے باپ تھے اس کا کیا اثر ہونا چاہیے، کیا چاہیے تھا، وہ ظاہر ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ پھر کوئی جنگ
نہیں ہوئی کہ بس کے بعد پھر کیا ہوئی، جنگ نہیں ہوئی. صلح کے زمانے میں ابو سفیان مدینہ آئے بیٹی سے ملنے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے. حضرت حبیبہ نے بستر اٹھا لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کافر نہیں بیٹھ سکتا. ابو سفیان بولے میرے بعد بیٹی بگڑ گئی ہے. وہ اس وقت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، بستر پہ بیٹھنے لگے تو بیٹی نے بستر اٹھا دیکھا نہیں، یہ حضور کے بستر پہ کافر نہیں بیٹھ سکتا. کہا میں تیرا باپ ہوں. ان کا یہ حضور کے بستر پہ نہیں بیٹھیں گے. سمجھ گئے ہو؟ تو میں حبیبہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا. نمبر 10، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے نا. دختر کیا آ گئی، بروا بنت سموا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گئی. دختر اچھا بروا بنت سموا. اچھا جی. اب آگے جناب علی کہتے ہیں ہائی بن اختب سردار بن نذیر، یہ بھی کیا تھا، قبیلے کا سردار تھا. ان کی بیٹی تھی. کنانا بن ابی حقیق سے نکاح ہوا جو خیبر کا سردار تھا، جنگ خیبر میں مارا گیا. ٹھیک ہے نا. یہ روایت ہے کہ اس سے پہلے اچھا اسلام میں چکا یہودی سے نکاح ہوا تھا اس میں سے. جمادی الاخری 7 ہجری، ام المومنین کی عمر 17 سال تھی، اس کی عمر تقریباً 59 سال تھی. تقریباً 4 سال میں تقریباً وفات پائی، عمر 60 رمضان میں. غزوہ خیبر میں گرفتار ہوئی تھی اور حضرت دہیہ کلبی کے حصے میں آئی تھی. حضرت دہیہ کلبی، حضرت جبریل السلام جو آیا کرتے تھے نا اکثر، جو انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے. اچھا یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی، بہت خوبصورت صحابی تھے. اور یہ چہرہ چھپا کے باہر نکلا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. حضرت دہیہ کلبی میں خوبصورت صحابی تھے بڑے. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے سمجھیے بات کو. اچھا جی. تو اب کہتے ہیں کہ غزوہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں جب آتے تھے. غزوہ خیبر میں گرفتار ہوئی تھی اور حضرت ایک کلوی کے حصے میں آئی تھی. وہ چونکہ سردار کی بیوی اور سردار کی بیٹی تھی لہٰذا ان سے واپس لے کر، ٹھیک ہے نا، کہ ملکہ دو جہاں کا شرف عنایت فرمایا گیا. یعنی ان سے پھر یہ تھا کہ سردار کی بیٹی تھی، سردار کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ان کو کر دیا کہ آپ ان سے نکاح کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکاح کریں تاکہ جو ہے یہ کیا ہو، اس میں سے تو بتایا گیا نا. اس لیے دیکھو اب یہ نکاح کی جتنے آپ دیکھ رہے ہو یہ ساری کی ساری کیا تھے، یہ وہ بن رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں. وہ سے تعلقات بن رہے تھے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول روز دیکھا کہ چہرے پر نیل ہے. وجہ ریاست نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ہٹا اور میری گود میں آ پڑا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے خواب دیکھا تھا اصل میں، یہ یہودی وہ تھے نا، وہ سارے جتنے بھی وہ تھے، تو انہوں نے وہاں پہ خواب دیکھا کہ جی چاند ہٹا اور میری گود میں آ پڑا تھا اس سے متعلق. اچھا جی. تو انہوں نے جب اپنے خاوند کو بتایا تو خاوند نے کیا کیا تھا ان کو، تو اس سے متعلق واللہ مجھے کوئی خیال بھی نہ تھا. میں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا تو اس کم نے تماچا رسید کو کہا کہ اس شخص کی آرزو رکھتی جو مدینہ میں ہے. یعنی خاوند خوابوں کی تعبیر کا بڑا ماہر تھا. اس نے ایک کیا، اس نے فوراً تماچا مارا اور کہا کہ تو مطلب یہ چاہتی ہے کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، کہ تو ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے. اور پھر یہ کیا ہو گئی، واقعی قید ہو گئی، قید ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ بھی گئی. ٹھیک ہے نا. حضور کے نکاح میں آئی تھی پھر اس طرح جو ہے یہ ان کا وہ ہوا. وہی نا بات کی. ایسا جو تھا نا یہ سارے کے سارے جو ہے. اچھا نمبر 11، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ کی ماں شریک بہن تھی. اچھا یہ ان کی حضرت زینب بنت خزیمہ کا تو انتقال ہو گیا تھا نا جلدی. ٹھیک ہے نا. زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا تھا. اب کہتے ہیں کہ جی حضرت میمونہ حارث بن حزن از خاندان بنو ہلال بن عامر. ٹھیک ہے نا. یہ ماں شریک بہن تھی. اچھا باپ شریک نہیں، اس لیے باپ ان کا تبدیل ہے. آپ کو کہ جی ماں شریک ایک تھی، یعنی دونوں سوتیلی بہنیں تھیں. جو اس میں سے پہلا نکاح مسعود بن عمر سے ہوا، دوسرا نکاح ابو رحم بن عبد العزا سے.
عبدالعزیز سے زکوٰۃ 7 ہجری بموقع عمرہ قضا عمر مومنین کی عمر 36 سال ہے، اس کی عمر تقریباً 59 سال، تقریباً 3.25 سال، اور مقام صرف جہاں نکاح ہوا تھا وہیں 61 ہجری میں وفات ہوئی بعمر 80 سال، جہاں پہ نکاح ہوا تھا وہاں پہ کیا ہوا، ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جناب علی؟